لیلا ان کے تیری حشمت ان کے لیلا ان کے تیری عظمت ان کے لیلا ان کے تیرا پتہ ان کے لیلا ان کے تیری بستی ان کے لیلا ان کے تیرا صوبہ ان کے لیلا ان کے تیرا وطن ان کے لیلا. اور یہ مجنو تھا جس کو لیلا کے بغیر کچھ نظر نہ آیا. کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا تہاڈا کی نام ہے؟ لو جی ہن سنیا جے سینے تے ہاتھ رکھ کے کس نے مجنو کو پوچھا انہوں نے کہ میرا نام لیلا. کس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کو سوال کیتا تہاڈا کی نام ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا نام اسلام. میرے ابے دا نام اسلام, میری جد دا نام اسلام, میری اولاد دا نام اسلام, میری عزت دا نام اسلام, میرے جمال دا نام اسلام, میرے کمال دا نام اسلام. اسلام ویڈیو دے حوالے نہ ہاتھ ہو چکے گا. مجنو تھا اس کو لیلا کے بغیر کچھ نظر نہ آیا. امتی وہ ہوتا ہے جس کو حسین کے نانا کے بغیر کچھ نظر نہ آئے. سارے بولو سبحان اللہ. لہت میں لڑی جپو مولانا نام مولانا نام مولانا نام. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. مالک تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. ہم پر بھی ہو تیرا کرم, تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. نام مولانا نام مولانا ایک اور یہ سبحان اللہ دی آواز ہے. نام مولانا نام مولانا نام مولانا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نام مولانا جناب آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے شفیع ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نجی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیل ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے ذبیح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے کلیم ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے روح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب سلیمان کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرات ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر رسول کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی رسالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب صدیق اکبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی صداقت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد فاروق اعظم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی عدالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمان غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حیا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی شفاعت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. میں نے مولا علی کا نام لیا ہے, آپ کا ہاتھ نیچے رہا, مجھے سمجھ نہ آئی, چاد چاد کر کے بولی مولا علی مولا علی مولا علی. مولا علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے مولا ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ارے ان کے ولی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی ولایت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی امامت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حسنین کو مانتا ہوں. کون پیچھے رہ جائے گا, کون بڑھ جائے گا؟ حسنین, کریمین, طیبین, زاہدین, شہیدین. میری عبادت, میری ٹھنڈک, میرا چین, میرے وجود کی دھڑکن کا انگ انگ جن کے نام پر تڑپ جاتا ہے حسنین کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر تابعی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تبع تابعی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عقیدہ اسی لیے یہ ہے شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی وچ آئی شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی وچ آیا عملوں کا خبر نکائی خاصا رمضان پائی. بولو بولو ہاتھ اٹھا کے شد مد زیر زبر کھڑی
کی ثنا کر رہا ہے. نام مولانا آخری بیت حمد لامحدود ہوتی ہے. بس میرا یہ جی چاہتا تھا کہ بندے 2-4-10 کٹھے ہو جان, سائیاں دا ذکر شروع ہو جائے. بڑی محبت دے نال میں رانا صاحب انہاں دے صاحبزادگان اور اسلام ویڈیو دے حوالے نال پوری ٹیم نو سلام عقیدت, اور کیمرہ مین دا بھی شکریہ اور ساؤنڈ اپریٹر دا بھی شکریہ. بہت شکریہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اللہ دوستوں کو سلامت رکھے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, حمد لامحدود ہے, لیکن حمد میں کیا بیان کروں گا. بابا وارث شاہ کہہ گیا ری رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا, دل تے کردہ ایڈا سونا ٹینٹ ہوئے اور کچھ نہ کراں, پیدل نہ جاواں, گڈی جلدی نال کڈاں, کوئی نزدیک دکان ہوئے اودوں میں کھلواواں, وچوں 25-30 وکی رضائیاں کڈواواں. جڑے بندے نہیں بول دے انہاں دے اوتے رضائی دیواں, پھر اودہ منہ باہر کڈاں تے پھر پوچھاں کن لا کے دس تیری رضا کیا ہے. تیری مہربانی. ہن ایک کمی رہ گئی ہے. بہت شکریہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو یار, کی ہو گیا تھا, کمال ہو گیا. فیصلہ آباد ہے, فیصلہ آباد اسی دنیا دے کسے کونے تے بھی گیا, کس ملک تے بھی گیا, ہن بھی 2 مہینے میں ٹھنڈیاں ہواں وچ گزار کے آیا. بندے میں نے کلپ بکھائے نے, بریڈ فوڈ گیا, جتھے بھی گیا انہاں کہ انج بول جویں فیصلہ آباد چ بولنا ہے. میں کہ بندے بھی انج دے دیو, تہاڈی کنڈ میں یو کے نہیں لگن دیتی, تسی مجھے 2 کے لوا چھڈی. کمال ہو گئی بھائی, کم از کم سبحان اللہ دی آواز تے آئے نا بابا میرے پاس. میں انہاں نقیباں چ بھی نہیں, میں سارا زور پچھلیاں تے لوا دینا. میری اپنی کوشش ہوندی ہے کہ میں آیا عبادت واسطے, میں عبادت پوری کر کے جاواں جتنی میرا حق ہے. لیکن تہاڈی بڑی مہربانی, اگر تسی ذوق دیتے ہو سبحان اللہ مہربانی. آخری بیت اے مینوں سخی سلطان باہو دا یاد آیا ہے. اور پتہ وہ کیوں یاد آیا ہے, انج دا حسینی بھی مینوں کدے نظر نہیں آیا. دنیا دے کونے تے چلے جاؤ, ہر بندہ اپنا عرس مناتا ہے. پوری دنیا نو پتہ ہے کہ مولا حسین دا عرس 1 محرم تو لے کے 10 محرم تک سخی سلطان باہو دے بوئے تے جڑا ہوندا ہے وہ میرے باہو دا نہیں ہوندا, مولا حسین دا ہوندا ہے. تے جڑا میرے باہو دا عرس ہے اے 29 دسمبر نو ہو رہا ہے. جماعت ثانی دی جڑی آ رہی ہے جمعرات, اے دے وچ ہو رہا ہے. اس واسطے میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہاں دے اس بیت دے نال میں حاضری اتھے بھی دینی ہے تے ایتھے حاضری دیواں. تے حمد مکمل تے نہیں ہو سکتی, لیکن کیونکہ ذکر آ گیا ہے تے باہو فرما دین تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو, علم پڑھیاں جے ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نہ پڑھ کے ہو, جلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا, کی لینا جلیاں وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو, باویں لال ہومن کڑ کڑ کے. اور یقین کرو جس بندے نے پوچھو وہ کہتا مہنگائی بڑی ہے. میں رانا ملازم صاحب کو پوچھنا, آپ تو ملازم حسین ہو, چھوٹا ٹینٹ والے دا خرچہ کیوں کیتا ہے؟ انہاں آکھیا چپ کرو چلیا, اتنا خرچہ میں تھوڑا کیتا ہے, یہ تو حسین دے نانے نہیں کروایا ہے. ورنہ اس دور سادہ بوتل پانی دی خریدنی بڑی اوکھی ہو گئی ہے. لیکن اتنا لمبا چوڑا انتظام تھوڑے بیٹھنے واسطے اعلیٰ ترین کلیم, اعلیٰ ترین اسٹیج سجایا گیا ہے. انج نہیں لگتا کہ کلیم شہید پارک ہے, مینوں تے انج لگتا جو گنبد خضرا دا سایہ ہے تے مدینہ پاک دا کوئی تھڑا ہے جتھے حضور دا ذکر ہو پیا انشاءاللہ. میں سنگیاں نوں مبارکباد دے کے یہ کہاں گا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو, علم پڑھیاں جے ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو, چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیاں وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو, باویں لال ہون کڑ کے اڑ کے ہو. ایک بابا مینوں ملیا بازار چ, وہ دی عمر ہونی ہے کوئی 60-65 سال, تو مینوں کہنے لگا افتخار رضوی گلی گلی تکے کھانا پھرنا, تو اب گل سنن والی جے, آ کچھ پیسے دے تے راتوں رات تینوں امیر کر دیں. میں کہا تیرا نا ڈبل شاہ ہے؟ کہندا نا تے میرا ڈبل شاہ نہیں, پر میں بزنس بڑا اچھا کرنا. میں کہا کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا 2-4 گڈیاں کدی گھیو دیاں منگوا لی دیاں, کدی چینی دیاں منگوا لی دیاں, کدی کسے شے دی, انہوں ذخیرہ کر لئی دا, پھر جدوں قیمت ودی ہے انہوں ویچ چھڈی دا. میں کہا تینوں بابا یہ کسے نہیں دسیا کہ زہرا دے بابے نے ذخیرہ اندازی تو منع فرمایا ہے؟ کہندا پتہ تے ہے پر کی کراں, دل کردا تے دے, دل کردا تے نہ دے. آوے صاحب پھر میرا منظر کی بڑھیا, میں اس بابے نے کچھ نہ دیتا. تقریباً 20-25 دن بعد وہی بابا اسے چوک چ میرے نال ملاقات ہوئی, گڈی چوں نکلیا, مینوں ویکھ کے گڈی دے بریک لا رہے, میں ذرا پیدل مارچ کر رہا سی.
باہر نکلیا بابا اکھاں چتھرو تے نال پتر تے ہاتھ فیل. میں کہا سائیں کی ہویا جے تانوں؟ کہندا پتر جدوں تیرے نال ملاقات ہوئی اس تو بعد کوئی 10 گڈیاں چینی دیاں منگوائیاں وڑیاں تے سٹور وچ کر رکھ دتیاں. وہ 15 دن جو گزرے کہندا پھر میرے نال کی بیتی میں کہ کہ میں واش روم گیا 5 منٹ بعد پھر گیا. کدی دل دھڑکے کدی اکھاں کے نیرا آ جائے. پتر نے مینوں ڈاکٹر کو لے گئے. انہاں کہا دی رپورٹاں کرواؤ. رپورٹاں کروائیاں. انہاں آکھیا اتنی شوگر ود گئی ہے چینی نہ کھائیں. چینی نہ کھائیں بابا جی چینی کھادی تو گردے ختم ہو جان گے اکھاں دی بینائی جاندی ہوئے گی. انہوں نے کہا پتر بڑی کوشش کرنا لیکن کمزوری ودی جاندی ہے نظر بھی گھٹ ہون لگ گیا. میں کہا بابا ایک شعر سناواں؟ انہوں نے کہا سنا. میں کہا آسماناں اُتے میں رانا ملازم صاحب واسطے اے شعر پڑھ رہے ہیں ورنہ میری عادت نہیں. اتنا خرچہ کیتا ہے تے تانوں رب نے صلہ کی دینا ہے. توجہ رکھنا. تے جڑے صابر کو جون دے کول باوجود تجوریت بہ جاندے نے کچھ نہیں کرتے وہ بھی سن لین ذرا توجہ رکھنا. کیا شاعر کہندا کہ آسماناں اُتے اڑدے پنچھی پنکھ پکھیرو کدی کسی نے ویکھے نے نہ ہی کردے رزق ذخیرہ نہ ہی بھکھے مردے نے. آسماناں اُتے اڑدے پنچھی بھائی جان آسماناں اُتے اڑدے پنچھی پنکھ پکھیرو کدی کسی نے ویکھے نے نہ ہی کردے رزق ذخیرہ نہ ہی بھکھے مردے نے. اوے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکھے مردے نے. بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکھے مردے نے. لیکن جنت ایمان اللہ دی ذات ہے کہ مالک تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے. مل جائے تو پھر بھی شکر ہے نہ ملے تو پھر بھی شکر ہے. الحمدللہ. برادران اسلام بہت شکریہ. اتنی لمبی چوڑی گفتگو اس لیے کی تھی کہ 10 20 50 100 بندہ کٹھا ہو جائے تو ماشاءاللہ فیصلہ آباد ہے. اتنے صرف سپیکر کھلن دی دیر ہے پھر بندے انج آ جاندے نے آ ہی جاندے نے ادھر سر کے جاندے نے. بہت شکریہ جی. میں برادر مکرم اپنے چھوٹے بھائی رانا محمد شہروز صاحب بھائی زبیر صاحب رانا محمد حسان اور عدنان قمر صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم میں دل دی عطا گرائیاں نال بالخصوص انہاں دے والد گرامی ملازم حسین صاحب جویں جویں آکھو گے ہن کہڑا کتے جانا جڑے آگے نہ کتے بھی نہیں جانا. یہ جڑے آگے نے اللہ کرے ایسا سارے مدینے ہی جانا ہے. تیاری کر لو انشاءاللہ. جننے کے بیٹھے ہو نا انہاں دے تے میں سبب بنان لگا جے کہ اعلان کرن لگا اپنے بولو نہیں. محفل ایڈی وڈی ڈنگا شہر ہے تحصیل کھاریاں ضلع گجرات. عمرے دے مکمل 100 پیکج مکمل کٹ بھی نہیں ٹکٹ نہیں پیکج 100 دی 100. اگلی گل سنیا جی ڈیٹ بعد دساں گا. جس غریب آدمی دا نکل آئے وہ آکھے بھائی جی ٹکٹ تے نکل آیا ہے تے پاسپورٹ بڑھاؤں جا کے تے پیسے ہی کوئی نہیں تنخواہ تے 12,000 ہے ہن وہ احرام بھی لے کے دین گے تے پاسپورٹ بھی بڑھوا کے دین گے. تے ڈیٹ نوٹ کر لو 2 مارچ نماز عشاء تو بعد ڈنگا شہر تحصیل کھاریاں ضلع گجرات. جدھر دی مرضی جاؤ پاویں نوشو پاک دربار وال دی جاؤ پاویں منڈی باودی دی جاؤ تے پاویں پھالیے وال دی جاؤ تے پاویں گجرات کھاریاں وال دی جاؤ. ڈنگے پہنچ جا کے ایڈریس میں تانوں سارے دس دیتے نے. ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو ٹکٹ تہاڈا ہی نکل آئے انشاءاللہ. تے زہرا دا بابا کسی ٹکٹ دا محتاج بھی نہیں. میں دعوت تلاوت کلام پاک دینا چاہتا ہوں. زینت القرآن نجم القرآن فخر القرآن جناب قاری لیاقت علی نائمی صاحب دامت برکات قدسیہ تشریف لے آندے نے. اللہ دے پاک کلام دے نال ساڈے دلاں نوں منور معطر محبت فرماندے نے. حصول برکت واسطے ایک نعرہ جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ٹینشن سے بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. پاکستان دا بارڈر کراس کرو نا ایک ایک گھر 15 رکھے نے انہوں نے. کسی نے کان چ کانٹے پائے نے کسی نے نک چ کوکا پایا ہے کسی نے اتنے کچھ لایا ہے اپنے ہاتھاں نال بنا کے آپ ہی پوجی جاندے نے. انہاں نوں حیا نہیں ہوندا شرم نہیں ہوندی. تیرے رب نے تے تینوں پیدا کیتا ہے تیرے رب نے تے تینوں ہاتھ عطا کیتے نے زبان عطا کیتی ہے. خالق ہے پوری کائنات دا اپنے رب دے ناں تے کیوں شرمانا ہے. نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علی سلام زندہ باد. میں ویڈیو دے والے دے نال نہیں کہہ رہے بھی زندہ باد انہاں دا نام ہی ایڈا سونا ہے. میں تاں نعرہ پہ لوانا ہے. یہ نعرہ میرے پیر کرم شاہ نے لگایا ہے. علی سلام زندہ باد علی سلام پاکستان
پاکستان پاکستان پاکستان تاجدار ختم نبوت دو واری سینے دا دور لگا کے کیمرہ مین بھائی خدا را ایک کیمرہ تے گھما دیو ذرا انہاں بندیاں دے ہاتھ کیپچر کر لو جنہاں دا عقیدہ ہے جو کچھ بھی ملیا ہے زہرا پاک دے پاک بابے دا صدقہ ملیا ہے وہ چادرہ چو ہاتھ کڑ کے شالہ چو ہاتھ کڑ کے پنجابی چ سریکی چ کہندے لکاراں چو ہاتھ کڑ کے ہیں ذرا ہاتھ چاہ کے آکھن گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک اللہ سنیا جدا ہاتھ بلا دے دا وقت بلا دے کر دے لبیک 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 یا رسول اوہ جیو دے رہو فیصلہ باد آلے ہو تاڑیاں ماما جیڑ یار تاڑے بابے جی تاڑی اولاد جیوے تاڑی جاد جیوے ہاتھ چکے میں قوم دا براسی نہیں نہ میں منگن آیا ہاتھوں نے چکنے جدا تن من حضور تو قربان ہے لبیک لبیک بیٹے ہاتھ اٹھا کے رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے آئے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی 32 سال ہو گئے افتخار رضی کو نہ میری طبیعت بدلی نہ میری نیت بدلی نہ میری طبیعت بدلی نہ میری نیت بدلی نہ میں 10 روپے دا نوٹ دیکھ کے نچیا نہ کدی 500 دا دیکھ کے کسی نے غوث اعظم بنایا نہ 1000 دیکھ کے کسی نے میں غوث پاک دے تھلے جوتے لے گیا میں نے پتا غوث پاک کون ہے تو میں دی دعا بھی کرانگا میں 6 تاریخ نو عمرے تو واپس آ جانا ہے 17 تاریخ دی رات نو پھر میں پرواز کرنی ہے تے سیدھا نجف شریف میں اس بندے نو مولا علی دی بارگاہ یاد رکھاں گا مولا حسین دی بارگاہ یاد رکھاں گا جناب غوث پاک دی بارگاہ یاد رکھاں گا جڑا ہاتھ چوک کے بولے گا لبیک یہ بات ہے یار سارے بولو یار بہت شکریہ جی قاری صاحب میں انہا کام کرنا سی جناب واسطے کہ آپ جاگے میں ہون قرآن سنن دا بھی ایک طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جدو اعوذ باللہ قاری صاحب پڑھن تے تو سا دھیمی جی آواز نال اعوذ باللہ پڑھنا ہے جدو قاری صاحب بسم اللہ پڑھن تو سا دل وچ یاستہ جی آواز بسم اللہ پڑھنا ہے پھر جدو قاری صاحب قرآن سنان تے پھر ایک کلک آیت تے انج دا سبحان اللہ بولنا ہے کہ دنیا نو پتہ لگ جائے پمہ 150 بندہ بیٹھا ہے یہ قرآن والے بھی ہیں صاحب قرآن والے بھی ہیں بس یہ عقیدہ رکھنا ہے آپ نے جی بسم اللہ کیسے